اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارے سامنے دو حرف ایک جیسے آ جاتے ہیں، دو نون ہیں یا دو میم ہیں یا دو لام ہیں، اور بہت سارے حروف جو ایک جیسے ہیں، تو بہت سارے پڑھنے والے تلاوت کرنے والے اس جگہ پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کون سا حرف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ جس چیز کے بارے میں علم حاصل کریں گے تبھی آپ کو اس کے بارے میں علم آئے گا۔ اس چینل پر الحمدللہ روزانہ قرآن مجید سے متعلق مفید اور فائدے کی چیزیں آپ کو سکھاتا ہوں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں، آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ دو حرف ایک جیسے آ جائیں کس طرح ہم ان کو ادا کریں گے، کس طرح پڑھیں گے۔ مختصر سی ویڈیو میں آسان طریقے سے، بس آپ کی 2-3 منٹ توجہ چاہیے، آپ سیکھ جائیں گے اور کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 91 ہے، 91 نمبر آیت ہے، اور آپ کے سامنے میں نے یہ آیت کا جملہ کھول رکھا ہے، من نخیل وعنب۔ یہاں میم کے بعد دو حرف ایک جیسے ہیں، ایک نون ہے اور دوسرا نون ہے۔ اب کون سا پڑھنا ہے، یہ نون پڑھنا ہے یا یہ والا؟ تو اس کے لیے 1 منٹ کے لیے ہم نورانی قاعدہ جاتے ہیں، نورانی قاعدہ کھولتے ہیں اور اس میں مختصر سا آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف اور تمام وہ الفاظ ہم کور کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بالکل اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دو حرف جس جملے میں جس آیت میں آ جائیں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آتے ہیں نورانی قاعدہ کی طرف۔ دیکھیں، یہ نورانی قاعدہ میں نے کھول لیا ہے۔ اب یہ جو مثال آپ کو نظر آ رہی ہے، جو لفظ نظر آ رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہ ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، وہ نچلی لائن میں اس پر بھی آتا ہوں، لیکن یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے، یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں، اور نچلی بات جو ہے دو حرف آ جائیں وہ بتا دوں، پھر ہم جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف اور وہاں یہ دونوں باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلی بات دیکھ لیں، جہاں قرآن مجید میں ہم تلاوت کر رہے ہیں اور میم ساکن کے بعد با آ جائے، یہ دیکھیں میم کے اوپر یہ سکون جزم ہے اور میم ساکن کے بعد یہ با ہے، دونوں کو انہوں نے کلرفل کیا ہوا ہے کہ یہاں کوئی بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، غنے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان ربهم بهم، ربهم بهم، میم ساکن کے بعد با آ جائے، با کا حرف، تو وہاں ہم نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز پیدا کرنی ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اب آتے ہیں اس لفظ کی طرف جہاں دو حرف ایک جیسے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، لہم ما یشاؤون، یہ جملہ قرآن مجید کا ہے، میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے نورانی قاعدہ میں۔ اب یہاں دیکھیں دو حرف ایک جیسے ہیں، یہ میم ہے اور یہ میم ہے، تو اب کیا کون سا پڑھنا ہے؟ دو حرف ایک جیسے ہیں، تو دیکھیں جہاں بھی قرآن مجید میں دو حرف ایک جیسے آ جائیں ایک ہی جملے میں، ان میں پہلا ساکن ہو اور دوسرے کے اوپر تشدید ہو تو ہم دونوں کو ملا کر ایک بنا دیں گے، دونوں کو ملا کر ایک حرف بنا دیں گے، ایک ہی پڑھا جائے گا، پہلے کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں میم ساکن ہے، میم کے اوپر یہ سکون ہے اور یہ میم کے اوپر تشدید ہے، یہ بھی میم ہے اور یہ بھی میم ہے، دونوں حرف ایک جیسے ہیں، پہلے پر سکون ہے اور دوسرے کے اوپر تشدید ہے، تو پہلے کو چھوڑ دینا ہے، دوسرے کو ہی پڑھنا ہے، اور یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے میم پر۔ دوسرے حرف بھی آتے ہیں، لام ہے، دال ہے، تا ہے، بہت سارے، میں ان کی مثال دیتا ہوں ایک ایک کر کے۔ جب میم دو آ جائیں تو ایک میم پڑھنی ہے اور وہاں ہم نے ناک میں بھی آواز پیدا کرنی ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، میم الف زبر ما، لہم ما، لہم ما،
ہا کو ملایا دوسری میم کے ساتھ، ٹھیک ہے، پہلا حرف ختم کر دینا ہوتا ہے جب جہاں دو حرف جمع ہو جائیں، پہلا ساکن ہو اور دوسرے کے اوپر تشدید ہو تو دوسرے نمبر والا پڑھنا ہے جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، یہ مثال آپ نے سمجھ لی۔ تو اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ تو دو باتیں میں نے آپ کو سکھائی ہیں نورانی قاعدہ میں، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے یعنی غنہ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ دو حرف ایک جیسے جمع ہو جائیں، پہلا ساکن ہو دوسرے کے اوپر یہ تشدید ہو تو وہاں پہلا حرف چھوڑ دینا ہے اور دوسرے کو ہی پڑھنا ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ آتے ہیں ہم قرآن مجید کی طرف۔ ہم آ گئے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ ہم نے کھول لیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ دونوں باتیں میں نے آپ کو یہاں سمجھانی ہے۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ناک میں آواز پیدا کریں گے، یہ بھی سمجھاؤں گا، یعنی سمجھا دیا ہے، اب اس کی مثال دینی ہے۔ اور دوسری بات دو حرف ایک جیسے جمع ہو جائیں، تمام حروف ایک ایک کر کے آپ نے سمجھ لیں، باقی 1-2 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ آگے دو حرف ایک جیسے، آیت نمبر 90 سورہ بنی اسرائیل۔ دو حرف ایک جیسے ہیں، نون اور نون دو حرف ایک جیسے ہیں۔ پہلا نون دیکھیں اس پر سکون ہے، جزم ہے، اور دوسرے کے اوپر تشدید ہے۔ میں نے کہا دو حرف ایک جیسے جمع ہو جائیں، پہلے پر سکون جزم ہو دوسرے کے اوپر تشدید ہو تو وہاں پہلے حرف کو چھوڑ دینا ہے، بالکل صرف دوسرے کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لام کو ملائیں گے دوسرے کے ساتھ، پہلے کو تو پڑھنا نہیں ہے، سکون والے حرف کو چھوڑ دینا ہے۔ لام نون زبر لن، نون حمزہ پیش نو، یہ حمزہ ساکن ہے، اس پہ جھٹکا دینا ہوتا ہے، پہلے بھی بتایا ہے۔ لن نو، میم زیر می، نون زبر نا، لن نو مینا، تو یہاں سے کیسے تلاوت ہوگی؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ، دوسرا نون پڑھ لیا، لن نؤمن، یہ نون کی مثال ہے، نیچے بھی ہے دوسری، اس کو دیکھ لیں جو ہم نے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران کھولا تھا۔ دیکھیں یہ مثال، اب صرف مثالیں آ رہی ہیں 2-3 الفاظ کی، بس اس کو سمجھ لیا تو یہ ساری پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مثالیں دیکھ لیں، دیکھیں یہ دو نون ہیں جیسے اوپر تھا، پہلا نون ساکن ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، نون مشدد کو پڑھنا ہے، تو اس میم کو ملائے اس نون کے ساتھ، میم نون زیر من، نون زبر نا، من، خا یا زیر خی، لام دو زیر لن، من نخیل، من نخیل، ٹھیک ہے، پہلا نون نہیں پڑھنا، دوسرا پڑھ رہا ہوں میں، من نخیل، دو حرف ایک جیسے، نون کی مثال کے ساتھ سمجھا ہے۔ اب کوئی اور حرف دیکھ لیتے ہیں جو دو حرف ایک جیسے ہوں۔ یہ دیکھیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 ہے، 17 نمبر آیت سورۃ الکہف۔ اب یہاں دیکھیں تا کی مثال ہم سیکھیں گے، یہاں دو تا ایک جیسے ہیں، یہاں دو تا ایک جیسے، یعنی دو حرف ایک جیسے ہیں، یہاں دو حرف ایک جیسے ہیں، کون سے؟ یہ تا اور یہ تا، دیکھیں دو حرف ایک جیسے ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرے پر تشدید ہے، اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ پہلا ساکن جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، دوسرے جس پر تشدید ہے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں سے میں پڑھتا ہوں، اس عین کو ہم نے ڈائریکٹ اگلی تا کے ساتھ ملانا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، طا زبر طا، لام زبر لا، طالا، عین تا زبر عت، تا زبر تا، عت، طالعت، طالعت، زا کھڑا زبر زا، واو زبر وا، را پیش رو، تزاورو، طالعت تزاورو، عین کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ، تزاورو، تو آپ نے سمجھ لیا، عین کو ملا دوسرے حرف یعنی تا کے ساتھ۔ یہاں بھی اسی طریقے سے دو تا ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرے پر تشدید ہے، تو یہ جو با ہے اس کو ڈائریکٹ ہم نے دوسرے تا کے ساتھ ملانا ہے، دوسرے حرف کے ساتھ جس پر تشدید ہے۔ غین زبر غا،
را زبر را، غارا، با تا زبر بت، تا قاف زبر تاق. یہ قلقلہ آپ کو سمجھایا ہے کہ قلقلہ یہ قاف جو ہے قلقلہ کا حرف ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیں سکون جزم جو کلرفل ہے کہ آپ نے یہاں قلقلہ کرنا ہے. غربت تق، با کو دوسرے حرف کے ساتھ غربت تق. یہ مثال آپ نے سمجھ لی، نون کی سمجھ لی اور تا کی سمجھ لی. ایک اور حرف دیکھ لیتے ہیں. اسی آیت سے اوپر والی آیت میں نے کھولی ہے، آیت نمبر 16 نمبر آیت سورۃ الکہف کی. اسی میں مثال مل گئی مجھے. یہ دیکھیں دو میم ایک جگہ جمع ہیں، دو حرف ایک جیسے، یعنی میم جو ہیں آپس میں جمع ہیں. پہلا میم ساکن ہے، دوسرے پر یہ تشدید ہے. تو آپ یہ جان چکے ہیں کہ دو حرف ایک جیسے ہوں، پہلے پر سکون ہو، دوسرے کے اوپر تشدید ہو، تو وہاں ہم نے دوسرے والا پڑھنا ہے. تو اس کاف کو ہم دوسرے میم کے ساتھ ملائیں گے. لام زبر لا، کاف میم پیش کم، میم نون زیر من، لکم من، لکم کاف کو دوسری میم کے ساتھ ملایا، لکم من. یہ سمجھ لیا آپ نے. اب دیکھیں یہ دو حرف بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ہم جنس. ایک آخری مثال آپ کو دوں گا کہ دو حرف ایک جیسے تو نہیں ہوتے لیکن ان کا مخرج سیم ہوتا ہے. وہ بھی دیکھیں آپ نے سیکھنا ہے، وہ قرآن مجید میں تو آتے ہیں حروف. تو وہ کیا ہے کہ دو حرف ایک جیسے نہیں ہیں، جیسے دو میم دو نون اس طرح نہیں، بلکہ وہ مخرج منہ سے نکالنے کا جو طریقہ وہ سیم ہے. جیسے کہ دال اور تا، یہ میں نے تھمل میں یہ لفظ لگایا ہوا ہے کتا، ٹھیک ہے، دال اور تا. تو وہاں کیا پڑھیں گے؟ تو وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 ہے، 74 نمبر ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت. اسی میں یہ لفظ ہے جو میں نے تھمل میں بھی لگایا تاکہ آپ سمجھ جائیں. دیکھیں یہ لفظ ہے کتا. اب یہاں دو حرف ایک جیسے نہیں ہیں. بہت سارے جو پڑھنے والے اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے. اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. دو حرف ایک جیسے تھے، میم ہے، نون ہے، لام ہے. پہلا ساکن ہے چھوڑ دیں گے، دوسرے پر تشدید ہے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا. تو یہاں دال ہے اور تا ہے، تو اس کو کون سا پڑھنا ہے؟ دیکھیں دو حرف بالکل ایک جیسے ہوں یا ایک جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کا مخرج منہ سے نکالنے کا طریقہ اور تجویدی رول ایک ہے. تو دال اور تا ان دونوں کو منہ سے نکالنے کا جو مخرج ہے وہ سیم ہے. جب مخرج ہم مخرج ایک مخرج جیسے الفاظ آپس میں جمع ہوں، اس میں پہلا ساکن ہو، جیسے کہ دال اور تا دونوں ہم مخرج ہیں، ان کو منہ سے نکالنے کا تجوید کا قانون ایک ہی ہے. تو ان میں سے پہلا ساکن ہے، دوسرے کے اوپر تشدید ہے، تو سیم وہی بات چلے گی جو دو حرف ایک جیسے ہوتے ہیں. یعنی دال کو ہم چھوڑ دیں گے، تا کو پڑھنا ہے. کاف کو ڈائریکٹ ہم نے تا کے ساتھ ملانا ہے. بہت سارے اس کو پڑھتے ہیں کدتا، کدتا، دال نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے. تو میں کاف کو ملاتا ہوں تا کے ساتھ، کاف تا زیر کتا زبر تا، کتا. دال کو نہیں پڑھنا، کاف کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ، کتا کتا. لقد کتا ترکنوا الیہم، لقد کتا. تو یہ آپ نے سمجھ لینا ہے قرآن مجید میں جہاں بھی یہ الفاظ آئیں یعنی دال اور تا جمع ہو، ان میں سے پہلا ساکن ہو، چاہے پھر تا پہلے ہو، بہرحال پہلا ساکن ہو، دوسرے پر تشدید ہو، تو ساکن والے کو چھوڑ دینا ہے، تشدید والا پڑھنا ہے. آخری مثال آپ کو دیتا ہوں اس کی کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. اس کی کوئی مثال دیکھ لیں، پھر یہ ویڈیو مکمل ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 98 ہے، 98 نمبر آیت ہے. یہاں اس میں یہ مثال ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے. یہ دیکھیں میم، اس کے اوپر سکون یعنی میم ساکن، اس کے بعد اگلا حرف با ہے. تو یہاں انہوں نے کلرفل کیا ہوا اس کو کہ یہاں آپ نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، جو بات میں نے آپ کو قاعدہ میں سکھائی. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ، جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ. یہاں پھر میم ساکن ہے، با ہے تو ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. جہاں بھی قرآن مجید میں یہ آ جائے میم ساکن ہو اس کے بعد با ہو تو وہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح میں نے یہاں پر کی. جزاؤہم بِأَنَّ
لَأَمْلَأَنَّهُمْ۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ نے مکمل دیکھی ہے تو امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ دو حرف ایک جیسے جمع ہو جائیں، پہلا ساکن ہو دوسرے کے اوپر تشدید ہو تو ساکن حرف پہلے والا نہیں پڑھنا، دوسرے والا جس پر تشدید ہے اس کو پڑھنا ہے، پھر چاہے وہ دو نون ہو، دو میم ہو، دو لام ہو، دو را ہو، کچھ بھی ہوں۔ اور دوسرا جو ہم مخرج ہوں، ایک جیسے تو نہ ہو لیکن ان کا مخرج سیم ہو، ان میں بھی پہلا ساکن ہو دوسرے پر تشدید ہو تو پہلا چھوڑ دینا ہے جو ساکن ہے اور دوسرا جو تشدید والا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی مثال جیسے میں نے آپ کو دی، لَقَدْ كِدْتَ، یہاں دال اور تا تھے تو دال کو ہم نے چھوڑ دیا تھا کتا۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کو یہاں سمجھائی کہ میم کے اوپر یہ سکون ہو، اس کے بعد اگلا حرف آپ دیکھیں با ہے تو وہاں آپ نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے۔ یہ تمام فائدے کی چیزیں میں چھانٹ کر آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ یہ نوٹ کر لیں، بس بنیادی چیزیں مین چیزیں آپ کو پڑھاتا ہوں، زیادہ جو پڑھاتے ہیں اس میں پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ میں مین چیزیں آپ کو پڑھائی ہیں، جتنی بھی ویڈیوز ہیں پیچھے انشاءاللہ اب یہ باتیں پوری ہو گئی ہیں، ایک دو رہ گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم دعائیں وغیرہ شروع کریں گے، دعائیں قنوت ہے، درود شریف ہے، اتحیات، دعائیں ماثورہ، جتنی بھی ہیں دعائیں سکھائیں گے ایک ایک حرف تجوید کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید شروع کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو اور اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔